الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ میرے آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب قلبی کا یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شان اسلام کے ناظرین، علماء کرام اور سادات عظام، ہمارے یہاں لوگ اپنی مصروفیات اور اپنے معاملات میں کچھ اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک عبادت ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک محل تیار کر رہے ہیں جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ سبحان اللہ، کیا شاندار محل ہوگا یہ، جس کی اینٹیں سونا اور چاندی کی ہوں تو اس کی خوبصورتی اور اس کی یوں کہہ لیں کہ اس کا کیا مقام ہوگا، اتنا عالیشان محل ہوگا وہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ میں نے دیکھا کہ اچانک فرشتے اس کی تعمیرات کرنے سے رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا، تم اس محل کی تعمیرات کر رہے تھے، پھر تعمیر کرتے کرتے کیوں رک گئے؟ فرشتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس محل کا خرچ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اس محل کا خرچ پورا ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا خرچ تھا اور اس کا خرچ کیسے پورا ہو گیا؟ فرشتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا خرچ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس محل کا مالک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھا، جب تک وہ ذکر کرتا رہا ہم اس محل کی تعمیرات کرتے رہے۔ جب وہ ذکر اس نے موقوف کر دیا، ذکر روک دیا، تو ہم نے بھی اس کی تعمیر کو روک دیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا کہ جنت میں محلات تعمیرات کروا، جنت میں محلات بناتا ہے۔ آپ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے، وہاں جنت میں آپ کے لیے محل تیار ہوتے رہیں گے۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کم کریں یا زیادہ۔ دنیا میں تو یہ لگن ہوتی نا کہ ایک مکان اس علاقے میں بن گیا ہے، ایک مکان اس علاقے میں بن جائے، ایک فلاں سوسائٹی میں گھر لے لیا ہے، ایک فلاں سوسائٹی میں گھر ہو جائے۔ دنیا میں جستجو ہوتی ہے کہ جائیداد زیادہ سے زیادہ بنائی جائے، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جو ہمیں رہنا ہے یہ تھوڑے ہی عرصے رہنا، اتنا ہم اس دنیا میں رہنے میں کامیاب ہو جائیں گے، 70 سال 80 سال، کیا پتہ اس سے پہلے ہی 60 سال 40 سال۔ اب تو نوجوانوں کی موت کی کثرت ہے، 22 سال 20 سال 17 18 سال کے نوجوان بیماری سے، ایکسیڈنٹ سے اور نہ جانے کیسے ناگانی آفات سے جو ہے نا موت کی گھاٹ اتر رہے ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں جستجو ہوتی ہے کہ ایک مکان یہاں بن گئے، ایک مکان وہاں بن جائے، تو یہ دنیا کی جستجو تو یہیں رہ جائے گی، اور یہ خواہشات اگر پوری ہو بھی گئی کہ ہر جگہ آپ نے اپنے مکانات تعمیرات کروا بھی لیے، تو وہ مکان کی تعمیرات آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اصل جو کام آنے والی چیز ہے وہ اخروی نعمتیں ہیں، جنت کے محلات آپ کے کام آئیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جب جنت میں محل ہوگا تو بندہ جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ تو ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کریں یا زیادہ۔ جتنا اپنے آپ کو ذکر میں ہم اپنے مصروف رکھیں گے، اتنے ہی ہمارے محلات جنت میں تیار کیے جاتے رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا تلاوت قرآن کریم کر لیا، لا الہ الا
یا درود پاک پڑھ لیا، یہ ذکر نہیں ہے صرف، یہ بھی ذکر ہے. یہ ہی اور یہ بھی کا فرق جو ہے نا سمجھنا ہوگا ہمیں، کہ تلاوت قرآن کریم، نماز اور دیگر جو بھی یہ چیزیں ہیں یہ بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے علاوہ اور بھی ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں. کیونکہ میں ذکر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم مصلی بچھا کر اور بیٹھ کر کیسے ہی ذکر کرتے رہیں گے، یا اپنے کام کاج نہیں کریں گے، دنیاوی معاملات سر انجام نہیں دیں گے. خواتین سوچ رہی ہوں گی ہمیں گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، ان کی پڑھائی لکھائی سب دیکھنی ہوتی ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے تمام اوقات میں، اگر ذکر میں مشغول رہیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ تو میرے ناظرین اور میری وہ بہنیں جو اس طرح کے خیالات میں اگر اپنے ذہن کو مصروف کر رہی ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر ہی ذکر کریں. آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنا جس طریقے سے ذکر ہے، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بھی یہ ذکر ہے، اور درود پاک کا ورد کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ ایسے کام ہیں کہ اس میں آپ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کر بیٹھیں گے تو ہی یہ ذکر کاؤنٹ ہوگا یا ذکر میں شمار ہوگا. آپ اپنے دنیاوی معاملات کرتے ہوئے، آفس جاتے وقت، کاروبار کرتے وقت، کسی سے کوئی معاملات طے کرتے وقت، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. اور لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر قرار دیا گیا حدیث میں. استغفار پڑھنا، اللہ سے توبہ طلب کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو بھی حدیث میں ذکر قرار دیا گیا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تو ہے ہی اللہ کا ذکر. آپ کوئی سا بھی درود کا صیغہ اپنا لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہے، اور ان سب میں اللہ کا نام بھی شامل ہے. یقیناً اللہ کا نام شامل ہے، رسول اللہ پر درود ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اور یاد رکھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. کہ علماء نے اس کی ایک تشریح، اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذکر کو ہی اپنا ذکر قرار دے دیا. سبحان اللہ. تو درود پاک کی کثرت کیجیے، استغفار پڑھیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ تمام اذکار کرتے ہیں، اپنے معمولات میں رکھتے ہیں، تو علم دین سیکھنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے. جی ہاں، علم دین حاصل کرنا، دینی کتب کا مطالعہ کرنا، جیسے کہ ابھی شان اسلام چینل کے ذریعے آپ یہ دینی معلومات حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جتنی دیر آپ یہاں بیٹھ کر یہ گفتگو سن رہے ہیں دین کے متعلق، یہ سب اللہ کے ذکر میں شمار کیا جا رہا ہے. دینی کتب کا مطالعہ بھی کریں گے تو بھی اللہ کے ذکر میں شمار کیا جائے گا. نعت مصطفیٰ سنیں گے وہ بھی اللہ کے ذکر میں شمار کیا جائے گا. تو ذکر کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، اور یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کے حوالے سے پیش کی ہے. تو اپنے آپ کو ذکر میں مصروف رکھیں، تاکہ جو یہ حدیث میں محل بنانے کا، جنت میں محل بنانے کا جو بشارت دی جا رہی ہے، یہ بھی ہمارے حصے میں آ جائے، ہم بھی جنت کے محلات کے مالک بن جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ذکر و درود میں مصروف رکھیں. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ یا رب میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، یا رب مجھے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، عادت بنا رہا ہوں میں درود و سلام کی. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ذکر و درود میں مشغول رکھیں. ذکر و درود میں مشغول رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بے یعنی اور لا یعنی گفتگو سے بھی انشاءاللہ آپ کا پرہیز ہو جائے گا، اور ہر وقت آپ کے زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.